السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامد و مسلین اما بعد۔ ناظرین محترم، شریعت مطہرہ میں سنن اور نوافل کی بڑی اہمیت آئی ہوئی ہے۔ خاص طور پر جو سنن رواتب ہیں، جسے سنت مؤکدہ بھی کہا جاتا ہے، اس کی الگ سے بڑی فضیلت آئی ہوئی ہے۔ یہ سنن رواتب کیا ہیں؟ سنت مؤکدہ کیا ہیں؟ سنن نسائی کی حدیث کے الفاظ ہیں۔ حدیث نمبر 1794، راویہ حدیث اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اربع قبل الظہر، ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت، ظہر کی نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد المغرب، اور مغرب کی نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین بعد العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت، ورکعتین قبل الفجر، اور فجر کی نماز سے پہلے 2 رکعت۔ ان 12 رکعتوں کو سنن رواتب نام دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی دن و رات میں ان 12 رکعتوں کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے بڑی عظیم بشارت سنائی ہے، حیرت انگیز بشارت سنائی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 728، راویہ حدیث ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلہ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ، جو کوئی دن و رات میں 12 رکعتیں ادا کرتا ہے تو اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں اس کے لیے جنت میں ایک گھر تعمیر کیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، یہ ہے ان 12 رکعتوں کی حفاظت کا فائدہ۔ راویہ حدیث ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہے، جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان 12 رکعتوں کے بارے میں سنا ہے، میں نے ان 12 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ انبسا بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ان 12 رکعتوں کے بارے میں ام المؤمنین حضرت ام حبیبہ کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں نے ان 12 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ حضرت عمرو بن عوص بیان کرتے ہیں کہ جب سے میں نے ان 12 رکعتوں کے بارے میں انبسا کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں نے ان 12 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ حضرت نعمان بن سالم بیان کرتے ہیں، جب سے میں نے ان 12 رکعتوں کے بارے میں حضرت عمرو بن عوص کو بیان کرتے ہوئے سنا، میں نے ان 12 رکعتوں کو کبھی ترک نہیں کیا۔ یہ ہے نبی سے سچی محبت، یہ ہے نبی کی سنت سے سچی محبت۔ آج دعویٰ تو ہر کوئی کرتا ہے کہ ہمیں نبی سے محبت ہے، لیکن اس کی زندگی میں نبی کی کوئی سنت نہیں پائی جاتی۔ ہم اور آپ نماز تو پڑھتے ہیں، دعویٰ ہے کہ ہم محمدی نماز پڑھتے ہیں، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھتے ہیں، لیکن فرض نماز سے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، جسے سنت مؤکدہ نام دیا جاتا ہے، ان سنتوں کو آج ہم نے بھلا دیا ہے۔ ناظرین، ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ ان سنتوں کی حفاظت کرنے والے ہیں؟ نبی سے سچی محبت یہی ہے کہ زبانی دعوے کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا جائے، آپ کو اپنا آئیڈیل بنایا جائے، اپنا نمونہ بنایا جائے، اور نبی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کی جائے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی آپ فرما دیجئے، اگر واقعتاً تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، میری پیروی کرو، میری سنت کو اپناؤ، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ بخش دے گا۔ ہوتے ہوئے مصطفیٰ کی گفتار، مت دیکھ کسی کا قول و کردار۔ اگر کوئی فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے، خاص سنت مؤکدہ ہو یا غیر مؤکدہ، تو یہ تقرب اللہ کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے
جب کوئی فرائض کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام کرتا ہے. اور سنن اور نوافل کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ بروز قیامت ہمارے فرائض میں جو کمی رہ جائے گی اس کمی کو انہیں سنن کے ذریعے سے پوری کی جائے گی, انہیں نوافل کے ذریعے سے پوری کی جائے گی. سنن ترمذی کی حدیث کے الفاظ ہیں, حدیث نمبر 413. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا, ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ, بروز قیامت بندے کے اعمال میں سے جس عمل کا سب سے پہلے حساب اور کتاب ہوگا وہ عمل ہے نماز. فَإِن صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ, اگر اس میں کوئی کامیاب رہا تو وہ فلاح پا جائے گا, وہ بامراد ہوگا, وہ کامیاب ہوگا. وَإِن فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, اور اگر اس میں کوئی ناکام رہا تو وہ ناکام ہی ہوتا چلا جائے گا اور تباہی اور بربادی ان کا مقدر ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں, جس کے فرائض میں کمی ہوگی اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے اس بندے کے نفلی عبادتوں کو دیکھو, پھر ان نفلی عبادتوں کے ذریعے سے, نفلی نمازوں کے ذریعے سے فریضہ نماز کی کمی کو پوری کی جائے گی. یہ نوافل اور سنن کا بہت بڑا فائدہ ہے. بروز قیامت ہم اور آپ نیکی کے لیے ترسیں گے, لیکن وہاں نیکی کا موقع نہیں دیا جائے گا, کیونکہ اس دنیا میں عمل ہے, حساب نہیں ہے, اور آخرت میں حساب ہوگا, عمل نہیں ہوگا. یہی تو فرق ہے اس دنیا کا اور اس دنیا کا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے, یا اللہ ہم سبوں کو ان 12 رکعات کی حفاظت کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.